رہا سوال آپ کا کہ ایک سے زیادہ نکاح دوسری شادی کرنا، غریب لڑکیوں سے، غریب یتیم بیوہ مسکین کو آپ اس میں ایڈ ہی مت کیجیے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے اس کا، کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس کا۔ کیا دوسرا نکاح انسان کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، اس کو مالی حالت ہو، خرچہ اٹھانا سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد اس کی جسمانی حالت ہو، اگر وہ پورا کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ جسے شادی کرتا ہو کنواری ہو، بیوہ ہو، مطلقہ ہو، خوبصورت ہو، دنیا کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو، اس سے لمبی ہو، اس سے گڈی ہو، مجبور ہو، یتیم ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ پیر پورے اس کے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ شریعت میں جو پابندی نہیں تو ہم کیوں پابندی لگائیں گے دوسری شادی یتیم سے ہی، بیوہ سے، لنگڑی لنگڑی سے کرنا، یہ سب چیزیں نہیں۔ لیکن پھر جس سماج میں ہم رہتے ہیں اور صدیوں سے ہم رہتے ہیں، کم از کم 1000 سال سے رہے، اس سماج میں ایک شادی کا ایسا سخت تصور ہے ہندو سماج میں، جس کی وجہ سے مسلمان رہ کر رچ بس گئے کچھ اعمال میں، وراثت نہیں دینا تو نہیں دینا، کہ اتنا بھی اللہ اور قرآن حدیث کی بات کرنا، اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے ہیں، کیوں تو 1000 سال سے ایک سماج میں رہے جس میں وراثت بیٹیوں کو نہیں دی جاتی ہے۔ سیم معاملہ سیکنڈ نکاح کا ہے کہ نہیں دی جاتی تو نہیں دی جاتی، معاملہ ختم تو ختم۔ ہاں میرے حد تک تو میں کبھی کچھ بول لوں گا، اگر یہ بات میرے بہن بھائی بولے تو میں مار دوں گا اس کو، تو میری بہن کے ساتھ ایسا کیا تھا، اپنے لیے بھارت پسند نہیں، سمجھ، ذہنی طور سے کہیں نہ کہیں بیمار ہیں ہم سب، کسی نہ کسی حد تک کچھ مسائل کے اندر تو سخت بیمار ہے، وراثت کا مسئلہ ہوگا پورے بیمار ہیں۔ ٹھیک ہے وہ، لیکن ہمارے ابا نے بھی تمہارے بہنوں کا نہیں دیا، ہم کیسے اپنی بہنوں کو، ارے ابا گئے نا، چھوڑ دو نا، اب اپنا طے کرو، تم کو طے کرنا، وراثت تو بعد والوں کو طے کرنا پڑتی ہے، مرنے والا تھوڑی طے کر کے جاتا ہے، وراثت بچی بھی چیز کو بولتے ہیں، وارث آپ ہے، وارثوں کو صحیح فیصلہ کرنا۔ تو اسی میں ایک مسئلہ ہے، ایک سے زیادہ شادیوں کا ازواج متعدد، بہت سنگین مسئلہ بنا لیا ہے، ڈو اور ڈائی مسئلہ ہے نا، میرے ساتھ رہو یا مرو، ٹھیک ہے، یا تو پھر میں یہ کرتی یا تو میں وہ کرتا، یا اسی طرح سے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب سیکنڈ میرج کے لیے آدمی جاتا ہے تو پہلی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، یا تو پھر اس کو الگ کر کے دوسری شادی کرتا ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت سارے شرعی مسائل کا حل ہے جو آج ہمارے سامنے درپیش ہے، بیٹی ہونے کے ناطے کتنے سارے مسائل بچیوں کے سامنے آتے ہیں، جہاں صحیح لڑکا ان کو نہیں ملتا، جو لڑکے دیندار ان کے نکاح ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح لڑکے کی ناموجودگی میں انسان کو ڈر ہے، انسان کو برائی میں نہ ملوث ہو جائے، وہ امید کرتا ہے کہ اگر اچھے لوگ ایک سے زیادہ نکاح کریں تو میری بیٹی کا گھر بھی بس جائیں گا، اس کا مسئلہ اور شرعی مسئلہ ہے۔ آج حالات اسی طرح سے، لیکن ہم بولیں گے نہیں، ہم سر دیوار پہ ماریں گے، سر پھوڑیں گے، اور یہاں ایک صاحب کا اتنا زبردست شرعی مسئلہ کہ دوسرے نکاح کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، اتنا شرعی مسئلہ، اتنا جینوئن کیس کہ سیکنڈ میرج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، صرف اولاد نہیں ہونا مسئلہ نہیں ہے ان کا، اتنا جینوئن کیس کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ دوسرا نکاح کے علاوہ علاج نہیں، بیوی بولتی غیر شرعی طور سے تعلقات قائم کرو لیکن شادی مت کرو، شادی کرے تو کس دعوت کرو، تعلقات کس سے قائم کرنا میں خود بتاتا، لیکن شادی نہیں کرنا، مطلب عورت کو میں منع بھی دوں گی، لا بھی دوں گی، تمہارے ساتھ رہیں گی بھی، شادی نہیں ہوں گی لیکن آفیشل، باقی سب کرو۔ سبحان اللہ، اس حد تک ذہنی ہم بیمار ہو چکے ہیں، پورے امت مسلمہ کی ذہنیت عورتوں کی بن چکی ہے، اس حد تک ذہنی بیمار۔ کیا کہہ رہی ہے وہ کہ تم اپنی چوائس کی لاکی کو ایک کو رکھ لو یا روز کہیں جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ درست ہے، شادی مت کرنا سے باقی سب چل جائے گا، اس حد تک معاملہ۔ دیکھو آپ اندازہ لگاؤ، زنا کو حلال نہیں وہ کہہ رہی ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حلال چیز شادی مت کرو بس۔ یہ ویسٹرن کلچر، ویسٹرن ٹینڈنسی، یہ انڈین کلچر نہیں ہے، ہندوستان میں سیکنڈ میرج سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ جو قوم ہمارے اطراف غیر مسلم بچتے ہیں، ان میں حیا اور شرم کا تقاضا بہت ہے، یہ چیز کو کلچر کہاں جا رہا ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے پاس بھی ایک سے زیادہ مرد ہو یہ تصور نہیں ہے، بہت ان کے پاس، لیکن یہ تصور دیکھیے ایک مسلمان خاتون دے رہی ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ بھائی تم تعلقات قائم کرو، میں ان کو مسئلہ نہیں، شادی نہیں کرنی بس، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ لیگلی مت رکھو، انلیگلی کیا کرنا کرو، مسٹریسز رکھو، کانکوبائنز رکھو، رکھے رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وائف مت رکھو، سمجھ رہے نا؟ ویسٹرن کلچر یہ ہے، 10 عورتوں کے ساتھ آپ رہو کوئی مسئلہ نہیں، شادی ایک سے زیادہ نہیں کرنا۔ اور دیکھو بولے عرب شادیاں کرتے ہیں، بہت سے لوگ امریکہ نہیں گے تو ہنسیں گے، انہوں نے 8 اکیلے رکھی ہوئی، اس پہ ان کو مسئلہ نہیں کچھ، لیکن 4 شادی ان کو ہنسی آتی ہے، سمجھ رہا؟ اور ہمارا بھی ذہن ایسا ہوتا ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک نہیں رہتا نا، ایسا شادی کرتا ہوا ہے، آخرت میں انصاف نہیں کرے گا تو آدھا فالج جائے گا، تو آدھا فالج ہے، اور زنا کرے گا تو زندگی بھر کے لیے جہنم میں جائے گا، اس کا کچھ نہیں۔ کیسے عجیب ہے، دیکھیے آپ، مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس ذہنی سطح پر چل رہے ہیں دین کے معاملے میں، کہ زنا کو ہم اجازت دے دیں گے، اس کو نہیں دیں گے،
تو یہ چیز ایک سمجھنے کی، یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ عورتوں کو لگ رہا ہے مرد کو تو یہی چاہیے تھا، اور فیض بھی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو عورت کو کھڑا کرنا پڑے گا ان کے خلاف بولنے کے لیے، یا کوئی دوسرے مولوی کو لانا پڑے گا جو اس کا جواز دے، جواب دے۔ یہ سب چیزیں بے بنیاد ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی حل ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کو دیا ہے تاکہ وہ بدکاری اور برائی سے بچ کر ایک شریفانہ، باعزت، باحیا سماج اور معاشرے میں زندگی گزار سکیں۔ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے تاکہ عورتوں کی فطری تعداد پیدائش کی زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ مردوں کے مقابلے زندگیاں پاتی ہیں، ان کا امیونٹی سسٹم مردوں کے مقابلے اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ زندہ بھی رکھتی ہے۔ دیکھیے جنگوں میں مرد مارے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مرد مارے جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو ان کو رکھا تاکہ ان عورتوں کے مسائل کا یہ حل ہے۔ وہ عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کنواری ہو سکتی ہے، بیوہ، مطلقہ، کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے اس بات کو سنجیدگی سے اور اطمینان کے ساتھ اس کو سوچیں اور اس مسئلے کو جو ہے سمجھیں، ورنہ اس کے نتائج جو ہو رہے ہیں، دیکھیے ایک سماجی لیول پر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، ایک دو گھر کا یہ مسئلہ نہیں سمجھ، لیکن جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اور سارے سماجی لیول پر جاؤ مسائل کو دیکھیں، آپ خود کہیں گے یار رحم آتا ہے کبھی کبھی، کچھ نہ کچھ تو اللہ کرے یار ان لوگوں کا کہ عورتیں کیسی زندگی گزاریں گی۔ بیواؤں کے لیے وظیفہ تو باندھتے ہوتے ہو، لیکن بیواؤں کے لیے دوسری شادی کا نظم کیوں نہیں کرتے ہوتے؟ وظیفے سے کچھ نہیں ہونے والا، اس کو وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ایک مسئلہ ہوا تھا اورنگ آباد میں، لوگوں کو عورتوں کو پکڑا جا رہا تھا، لڑکیوں کو پکڑا جا رہا تھا، کیس ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا۔ میں شروع سے کہتا رہا اس کے جڑ پر جاؤ، اس کے جڑ پر جاؤ، عورتوں کو لڑکیوں کو بدنام کر کے کالج چھڑانا سلوشن نہیں ہے، تعلیم چھڑانا سلوشن نہیں ہے، اس کے جڑ پر جاؤ۔ نہیں، جڑ پہ نہیں جانا ہے، ہم کو سطحی باتیں کرنا ہے۔ ایک عورت کو پکڑا گیا، ایک علاقے سے پکڑا گیا جو ایک پکنک اسپاٹ، وہاں وہ اپنا منہ کالا کر زنا کر رہی تھی غیر مسلم کے ساتھ مسلم عورت۔ اور کتنے روپے کے لیے زنا کیا اس نے معلوم آپ کو؟ 20 روپے کے لیے، 20 روپیز، حال کا واقعہ۔ اس کو پکڑا گیا، وہ آدمی کو مارا گیا۔ میرے پاس بات آئی، میں نے کہا میں اس بات کو ایسا نہیں دیکھتا ہوں جیسا آپ دیکھتے ہیں، میں یہ سوچتا نہیں اس نے منہ کالا کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ایک عورت پکنک اسپاٹ پر آ گئی، تم کو شرم آیا ہے کہ نہیں؟ کتنی بھی اگر گری ہوئی عورت ہو، غیر مسلم بھی والے غیر مسلم کیا کوئی یوروپین گندی سے گندی عورت بھی ہو تو پکنک اسپاٹ پہ کوئی نہیں کرتا، یہ دور تو نہیں ہے نا؟ کیوں کر رہی تھی؟ میرے لیے مسئلہ اس کا وہ عمل ہے، کیوں نکلی؟ یہ غیرت اس عورت پہ نہیں، یہ غیرت جو ہے پوری امت کی نہیں، یہ مردوں کی ہماری غیرت کو چیلنج ہے کہ ہوا کیا تھا کہ ہماری بہن کیوں نکلی گھر سے باہر؟ جب بات کی گئی پکڑ کر، مسئلہ سامنے آیا، شوہر کا انتقال ہو کے 2 سال ہو چکے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 دن سے ابھی کھانا نہیں گھر پر، بچوں کی بھوک کے لیے اس نے زنا کی، 20 روپے کی۔ اس نے ہم سب کی امت کے مردوں کے چہرے پہ چانٹا نہیں مارا، تم نے خالی اس کو پکڑا، تم تو ایک واردات دیکھ رہے ہو، وجہ کیوں نہیں دیکھتے ہو واردات کیوں؟ نہیں ہم اب تو کچھ 80 روپے دیں گے، یہ حل نہیں ہے، یہ ابھی بھی حل نہیں ہے، سلوشن یہ بھی نہیں 80 روپے۔ ہم تمہیں سلائی مشین ڈال کے دیں گے، سلائی مشین اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل ایک شوہر ہے، اس کا حل ایک شوہر۔ اب کون ہے یار، کنواریوں کے مسئلے لگے ہوئے ہیں، 30 40 سال عمریں ہو رہی، کون کرے گا؟ اس کا حل دوسری شادی ہے۔ یہ سمجھ نہیں رہے۔ ایک خاتون کا واقعہ سنا، اس کے شوہر نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میں ایک عورت جو بیوہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے اتنا ہنگامہ مچائی، اتنا، بعد میں خود ہی نے کہانی بیان کی، اتنا ہنگامہ مچائی، گھر چلے گئی، اس کے شوہر کیس کر دیں گے، بولی ماں باپ کیس بچ گئی، یہ ہو گیا ہو گیا۔ حالانکہ اس شوہر نے کہا اس عورت کو دیکھ تو لے، ایک بار دیکھ تو لے، مل تو لے اسے، اس کے حالات۔ اس کو 2 بچے تھے اور بیوہ تھی، اور اس نے انکار کر دیا، اتنا برا انکار کیا، اس عورت کو دھتکارا، اس کو گالیاں دی، اس کے خلاف یہ کر دیا، اس کے بھائیوں کو اس کے خلاف بہکا دیا، پورا ہی سمجھو اس کا پورا گیم بجا دیا اس کے خلاف۔ یہ آدمی پریشان، بچے چلے گئے، بیوی چلے گئی، اس کو بھی تکلیف دے دی، بیوی گھر والوں نہیں ہو، سیناریو ختم ہو گیا۔ 7 سال اس نے اس کے بعد 7 سے 8 سال زندگی جی اچھی۔ اس کو 3 بچے ہو گئے، 2 تھے جب شادی یہ مسئلہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایکسیڈنٹ میں اچانک اس کے شوہر کا انتقال۔ کس کے؟ یہ شوہر جو دوسری بیوہ کی مدد کر، اب یہ بنی بیوہ۔ جب یہ بیوہ کی زندگی گزاری، اس نے کہا میرے بھائیوں نے میری کچھ دن مدد کی، لیکن وہ مالدار نہ تھا، میرے باپ انتقال کر چکا تھا تو اب میری اس سے مدد نہیں تھی۔ میں نے سماج سے اپیل کی، لوگ تھوڑا بہت لا کے دینے لگے، میرے بچے بھوکے رہنے لگے۔ اب امید تھی کہ میں کچھ غلط نہ کروں، اس لیے کہ اب ان کو کھلاؤں گی پلاؤں گی کہاں سے میں؟ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حدیث میں اس بات کے لیے واضح الفاظ آتے ہیں، آپ سب کی حدیث یاد کیجیے کہ 3 لوگ تھے، غار میں چلے گئے تھے، پتھر لگ گیا تھا، اس میں ایک شخص اس نے کہا کہ اس کی ایک عورت پر بری نظر تھی،
جب کچھ مسئلہ ہوا اس کے پاس، وہ غربت کی حالت میں، اس کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اس نے کہا میرے ساتھ منہ کالا کر تو پیسے دوں گا، اور عورت راضی ہو گئی تھی، چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، کسی کے بچے بھوکے ہو، ماں باپ تڑپ رہا بیماری سے، تو یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا انسان کے پاس، اس بات کو یاد رکھیے۔ اس نے کہا کہ میں اب کچھ سال تو چل گیا، میں پریشان ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ سیکنڈ میرج ہی اس کا ایک حل ہے، چونکہ مجھے تو کوئی 3 بچوں کی ماں کو کون لے گا، ایک نیک انسان تک رشتہ میں نے کسی ولی کے ذریعے بھیجا، وہ شادی شدہ تھا۔ اب جب اسے کا رشتہ بھیجا تو وہ کہتی میں ساری رات نمازیں پڑھتی رہے گی، وہ قبول کر میری نفسیاتی خواہشات کے لیے نہیں، میرے بچوں کے باپ مل جائے گا، ایک عزت کی میں زندگی جیوں گی، بھکاری کی زندگی جی رہی، نہ صرف جسمانی خواہشات پوری کرنا ایک مقصد نہیں ہوتا، ایک حد تک ہوتا ہے، اس کا زندگی کا ایم نہیں رہتا ہے۔ پھر پوری رات میں عبادت کرتی رہی، پوری رات ہوگی۔ دوسرے دن کال آیا اس کے گھر سے، اس آدمی کے گھر سے، اور اس کی بیوی نے مجھ سے بات کرے کہا کہ مجھ سے آ کے ایک بار ملو۔ اس کی بیوی نے، کس کی؟ وہ جو دوسرے آدمی کو رشتہ بھیجا گیا، وہ اس کے پاس بھی، اس سے ملی، وہ عورت بڑی اچھی تھی، نیک تھی، اور اس نے کہا کہ وہ عورت میرے جیسی نہیں تھی، جیسا اس نے کیا تھا نا سلوک، وہ اس کے شوہر نے جب کیا تھا، وہ عورت میرے جیسی نہیں تھی، بہت اچھی عورت۔ اس نے مجھ سے بات کیا، میرے مسئلے کا حل پوچھا، میری شادی کب ختم ہوگی، میرے کتنے بچے، کیا مصیبت پوچھا، اور اس کے بعد کہا کہ ہم میاں بیوی آپ کو بعد میں جواب دیں گے۔ پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں اللہ سے خوب عبادتیں کرتی رہی کہ اللہ یہ رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے کچھ دن بعد مجھے کال آیا، اور اس خاتون نے کہا کہ تم میری بہن بن سکتی ہو، مطلب میرے شوہر کے نکاح بہن بن جائیں گے نا، آ سکتی ہو۔ اور میں بہت خوشی ہوں، میں نے یہ اللہ سے شکر ادا کیا کہ اللہ یہ عورت میرے جیسی نہیں تھی، اللہ یہ عورت میرے جیسی نہیں تھی، اگر میرے جیسی ہوتی تو آج میں ایسی زندگی گزارتی ہوں۔ تو آپ نے منہ کالا کرنا دیکھا، اس کے پیچھے کا سیناریو نہیں دیکھا، اس کے پیچھے نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، سیکنڈ میرج چھوڑ کے تم ملا لوگ الگ بات کرو، تمہارا معاملہ ادھر ہی رہتا ہے، تمہاری نظریں ادھر ہی رہتی، تم وہی چیز سوچتے تھے دن رات، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے نقصانات تو دیکھو، رب نے اپنی کتاب میں حل دے دیا، اور تم اس کے بعد پھر نئے سلوشنز کی طرف جاؤ گے، تم کبھی سلوشن اٹینڈ نہیں کر پاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اس لیے کہ شریعت کے خلاف جانا لوہے کی دیوار پہ سر مارنا ہے، وہ نہ ٹوٹتی نہ کچھ، سر پھوٹتا ہے اور پلٹ کے آنا پڑتا ہے۔ سلوشن ہے، سلوشن موجود ہے، لیکن حل کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ حل یہ ہے میرے بھائی، ایک سماج کریٹ کرنا پڑا۔ ایسے سماج کی ایک ہی مثال میں نے اپنی زندگی میں دیکھی، اور وہ یہ یمنی لوگ۔ آپ اگر کوئی یمن گیا ہو تو آپ لوگ اس کے یمن کے حالات یہ ہے کہ آج بھی انہوں نے وہ طریقہ صحابہ کا باقی رکھا ہے، اتنا کامن ہے کہ ایک ہمارے دوست لیکچرر تھے ایک یونیورسٹی میں یمن، میرے کو اتنا برا لگتا تھا، بولے یہ پورے پروفیسر کے بیچ میں کیوں برا لگتا تھا، ایک کی بھی 4 سے کم بیویاں نہیں تھی، ایک کی بھی 4 سے کم، اور ایک ہی جگہ ایک ہی اپارٹمنٹ میں 4 فلیٹ رہتے ہوتے، مطلب 8 فلیٹ کا اپارٹمنٹ صرف 2 لوگ رہتے، 2 مرد اور 8 عورتیں، 1 2 3 4، نوکری اچھی ہے، شادیاں کریں 4 اتنا کامن سسٹم ہے کہ یہ سعودی عربیہ میں نہیں ملے گا، اتنا کامن۔ آج فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، آج فائدے اٹھا رہے ہیں۔ آپ بڑے شہروں میں چل جائیے، مسلمان آبادیاں زیادہ ہیں، حیدرآباد، لکھنؤ لیجیے نا، بڑے بڑے شہر، یہ مسلم میجورٹی علاقہ، یہاں کی برائیوں کو دیکھ کر آپ زندہ بھی نہیں رہ پائیں گے، کوئی سنا دیں گے نا خصے بیٹھ کر آپ کو زندہ بھی نہیں رہ پائیں گے۔ ایک غیور مسلمان مر جائیں گا سن سن کے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو نہیں رہا ہے، یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، سوچنے کی بات ہے، کیا ہو رہا ہے مسئلہ، سمجھ رہا۔ اور وہ عرب شیخ خارے بولے حیدرآباد کی لڑکیوں کو شادیاں کر کے لے جاتے، تو تم کو کیوں شرم آ رہی ان سے شادیاں کرنے میں، سے زیادہ کیوں معاملہ بڑھ رہا ہے اتنا؟ الزام کی شکل میں بول رہا ہے، اچھی بات ہے کوئی عرب آگے شادی کرے، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ واقعی میں نکاح کر رہا اور ہماری بہن کو لے آ کے رکھیں گے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، ایک بچی کا مسئلہ حل ہو جائے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ والدین خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں آج کل بچوں کی نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے، حالات یہ ہے، ہم کو تو خوشی ہو رہی ہے، تم طنز مارے ہو، نہیں ہم کیا ہوا ہے، کرو نا، بڑھو نا، پھر آگے کچھ کرو نا، اس کے حل نکال، سلوشن نکالو۔ لڑکیاں تعداد میں زیادہ ہے ماشاءاللہ، مسلمان مارتے نہیں ہیں ان کو، لڑکے کم ہیں، کیا کرتے ہیں، مسئلے کا حل کیا ہے؟ 100 لڑکیاں تھے، 100 لڑکے شادی ہو گئی، لڑکی کی تعداد 110 ہے، کیا کرتے 10 لڑکیوں کیا کریں گے؟ نہیں بہن بنا کے رکھیں، بہن بنا کے رکھنے سے اس کے مسائل تھوڑی حل ہوتے ہیں، نہیں اس کی مدد کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، نہیں اس کو جو ہونا ہو دیں گے، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بولتا تم شادی مت کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی زندگی گزر سکتی ہے، نیک لوگوں کو کہتا عورتوں کو شادی مت کرو تاکہ دنیا کو بتاؤ تم ایسے رہ سکتی ہو، کسی کو نہیں شادی کا اول حکم دیا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ فطری چیزیں اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، سمپل۔ تو یہ حل ہے۔ بہت سی بار سیکنڈ میرج کا ایشو ہے تو لوگ بہت بھڑک جاتے ہیں، یہ بھڑکنے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا مسئلہ ہے،
بہت زیادہ. یہ کوئی بہکانے کی بات نہیں ہے, یہ بہت زیادہ سنجیدگی سے ایک ایسی دنیا جس کے اندر بہائی اتنی عام ہے کہ حیا مشکل ہے, اور اس میں اگر نکاح نہ ہو پھر تو کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یو کانٹ ایون امیجن. میں کہہ رہا ہوں تصور بھی نہیں کر سکتے. ظاہری آپ بہت اچھا ہے, مسلم اکثریت علاقے بہت اچھے حالات ہیں, آپ تھوڑا سا سرفیس لیول سے نیچے اتریں گے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کیا چل رہا ہے, تصور بھی نہیں کر سکتے معلوم کیا چل رہا ہے. اس کا ایک مثال دوں گا, ایک مثال, بس سینکڑوں میں ایک دیتا ہوں. ایک مسلم اکثریت علاقے کا انٹرنیٹ کیفے کی بات کر رہا ہوں. انٹرنیٹ کیفے 1 hour براؤزنگ وتھ ہاٹ واٹر 200 rupees. گرم پانی چاہیے انٹرنیٹ کیفے میں 1 گھنٹے براؤزنگ کے لیے 200 روپے. گرم پانی کیوں لگتا ہے انٹرنیٹ کیفے کے اوپر؟ آپ کو غسل کرنا ہے تو گرم پانی چاہیے تو 200 روپے میں, ٹھنڈا پانی 100 روپے. یہ میں فیکٹس بول رہا ہوں, یہ میں ایسا نہیں ہاں کس نے سنا دیا, یہ حقائق بول رہا ہوں. اس پہ ریڈ پڑی اور پکڑے گئے جہاں مسلم لڑکے اور لڑکیاں آتے تھے, اندر سے 2 لوگ بیٹھتے تھے جبکہ اندر سے وہ کمپارٹمنٹ ایک ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ آپ اس کو لائٹ مت جہاں دوسری شادی کی باتیں کر رہی ہے, کیا ہے بس ان کی تو بات ہے, دوسری شادی کی رہتی ہے اور شادیوں کی رہتی ہے. یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں, اس کو چھوڑنے کے اگر چھوڑ دیں گے تو زندگی کوئی اور رخ لیتی ہے اور کوئی اور موڑ لے لیتی ہے, کیونکہ فطری چیزیں ہیں. نبی کا بار بار تاکید کرنا, صحابہ کا اس پر اتنا سختی سے عمل کرنا, مسلمان نسلوں کا اس پر عمل پیرا رہنا, یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ سولوشنز ہے, یہ حل ہے, یہ مسائل نہیں ہیں. اور آج ہمارے پاس سیکنڈ میرج مسئلہ ہے, حل نہیں ہے. مسئلہ ہے نا, سالے کیا کریں گے, سسر کیا کریں گا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, سماج کیا بولے گا, جماعت کیا بولے گا, بڑے کیا بولیں گے, چھوٹے کیا بولیں گے, اس نے کیا بولے گا, اس نے کیا بولے گا, یہاں منہ دکھانے لائق رہوں گا یا وہاں منہ دکھانے رہوں گا. اور زنا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, زنا شان سے پیسہ پھینک کر آرام سے کر کے بھائی جا کر وہ شہر میں کر کے آتے ہیں. ارے انہوں تو وہاں جاتے ہو بلڈنگ ہائی فائی سوسائٹی میں, یہ سب کامن ہے, چلتے رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دوسری شادی کر لیا, گندی نظر کا, گندے ذہن کا, گندا انسان, گندی سوچ, گندا ہی تھا پہلے سے, فلاں تھا, زانی کو کچھ نہیں ہے, ہو گیا. اور آپ دیکھیے نکاح کو کیسا کر اور زنا کو عام سمجھ. تو بہرحال سیکنڈ میرج ایک حل ہے, ایک سولوشن ہے, نہ کہ پرابلمس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے.